تو گویا کہ دوہرا جرم بلکہ 10 گنا جرم جو ہے اصل میں اہل علم کا ہوتا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ پیشہ بن جاتا ہے تو اس پیشے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات بتائیں گے، عظیمت کا راستہ دکھائیں گے، خود رخصتیں تلاش کریں گے، خود چونکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ ہیلہ کیسے ہو سکتا ہے، شریعت کے فلاں حکم سے بچنے کی کون سی صورت ہے، کتاب الحیل کے وہ حافظ ہیں، ہیلے ان کو معلوم ہے، لہذا اپنے لیے وہ باب الحیل اور کتاب الحیل، اور دوسروں کو سخت سے سخت بات، اونچے سے اونچی بات بتانا، نیکی کا حکم دینا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات۔ پھر خاص طور پر اس طبقے کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے، انفاق کا حکم دوسروں کو دیں گے، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی شخص اگر 2 روٹیاں اس کے پاس ہے تو ان میں سے بھی 1 روٹی وہ دے دے، لیکن خود چاہے اپنے ہاں پراٹھے کھاتے ہوں، اس میں سے وہ کسی غریب کا کوئی حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشن ہمارا جو ہے، ہمارا کام ہے لینا، دینا نہیں۔ یہ بدترین جو کردار ہے یہ پہلے بھی پیدا ہوا اور آج بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ چنانچہ مذہبی طبقہ ہمارے ہاں کا علماء کا، اور خاص طور پر چونکہ ہمارے ہاں تو حنفی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، چاہے دیوبندی ہو اور چاہے بریلوی ہو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے دینی کسی خدمت پر کوئی اجرت لینا، یہ مسجد کی امامت ہو یا کوئی اور کام ہو یا قرآن کا پڑھانا، اس پر اجرت لینا، تنخواہ لینا حرام ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعض کے علماء نے اس میں کچھ نرمیاں کی ہیں، مجبوری ہے، کیا کیا جائے، گویا کہ جیسے کہ بھوکا مرتا ہوا انسان جو ہے وہ کہیں اگر سور بھی کھا لے تو اس کو اس کی اجازت ہے، اس درجے میں اس کو حلال کیا گیا۔ لیکن یہ کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہ آمدنی کا ذریعہ اس کے سوا کوئی نہیں، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں بن رہی ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی ایسی جائیدادیں کہ بعد میں ان کی اولاد جو ہے لڑتی ہے آپس میں، اور یہ سارا کا سارا انہوں نے کیا شے جو ہے، کاروبار کیا تھا، انہوں نے کون سا بزنس کیا تھا جس سے کہ یہ آمدنیاں ہوئی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دینی خدمت کے سوا تو ان کی کوئی خدمت نہیں۔ تو یہ سارا جو کردار ہے علماء سو، جس کو کبھی کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، وما افسد الدین الا الملوک واحبار صوئم ورہبانها، دین میں جو بھی فساد کبھی آیا ہے وہ 3 طبقات کی طرف سے آیا ہے، یا تو بادشاہ اور یا پھر علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، عربی میں اس لفظ کا اصل تلفظ سو ہے، واحبار الصوئم، وہ علماء جو برے علماء ہیں، جنہوں نے، جیسے کہ میں نے حدیث بھی آپ کو پچھلی مرتبہ سنا دی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاء، تاکہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے اور بے وقوفوں کے اوپر اور غیر ناواقف لوگوں کے اوپر روب گانٹ سکے، یا یہ کہ دنیا کا کوئی ذریعہ بنائے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائے، دولت کمائے، تو پھر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاں عظیم اکثریت ہے ان کی، کہ جنہوں نے اسے پیشہ بنایا، اور پیشہ بھی اس درجے میں نہیں کہ کراہت کے ساتھ مجبوراً صرف 2 وقت کی روٹی اور اس وقت کی اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے درجے میں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے عیش ہے، اس سے اللہ تللے ہیں، اس سے جائیدادیں بنتی ہیں، اور اس سے یہ وراثتیں منتقل ہوتی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے اس طبقے میں اس آیت سے خطاب ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، جب کھڑے ہوں گے ممبر پر تو اونچا سے اونچا واس، اعلیٰ سے اعلیٰ بات، ایسی باتیں کہ واقعہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو اور مشکل ہو، لیکن بہتر سے بہتر گفتگو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بیان ہوگا، لیکن یہ کہ خود اپنے اوپر نگاہ نہیں جائے گی۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اسی لیے دیکھیے حضور کا معمول کیا تھا جب آپ فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بری نہیں کیا، یہ دعائیں بھی تو آپ سے منقول ہیں، اعوذ باللہ من شرور نفسی ومن سیئات اعمالی، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے، یہ سب ہمیں سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، پردہ سا پڑ جاتا ہے، اگرچہ اس حجاب کو آپ اپنے قلبی حجاب کے اوپر اور اس پر قیاس نہ کیجئے، کار پاکاں را قیاس بر خود مکن، ان کا معاملہ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے، وہ اور رین ہے، وہ اور حجاب ہے، وہ جس کو کہ شاید ہمارے لیے تو آخری حضوری کا درجہ بھی وہ نہ ہو کہ جو حضور کے لیے حجاب کا درجے میں جو حضور جسے محسوس کر رہے ہیں۔ تو انہ لیغان علی قلبی، میرے قلب پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم،
میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، درا حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارا ہی اوڑھنا بچھونا کتاب ہے، اسی کتاب سے تم لوگوں کو حکم سناتے ہو، اسی سے تم واعظ کرتے ہو، اسی سے تم فتوے دیتے ہو۔ تو گویا کہ اسی لیے میں نے کہا کہ تتلون الکتاب، یہاں یہ عوام مخاطب نہیں اس آیت میں، بلکہ وہ خواص مخاطب ہیں جو کہ در حقیقت دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تعلیم ہے، تعلم ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، فتویٰ دینا ہے، واعظ کہنا ہے، نصیحت کرنی ہے، یہ سارے کام جو کرتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ آیت جو ہے۔ اور یہ پھر میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ماضی ہی کی باتیں ہیں، یہ سب ساری چیزیں در حقیقت گویا کہ آج ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا خطاب ہو رہا ہے۔ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ تو اس کا مخاطب ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟